السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، فہم قرآن اور تدبر قرآن کی سیریز میں آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الکافرون لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ قل یا ایھا الکافرون پہلی ہی آیت میں آیا ہے، الکافرون یعنی کافرو جمع ہیں ڈسبلیورس کے، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام الکافرون پڑا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 6 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے، اور اس میں 26 کلمات ہے اور 94 حروف ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علماء تفاسیر میں، ائمہ تفاسیر میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کا ماننا یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ واضح طور پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب آئیے اس کے شان نزول کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کا شان نزول کتب تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ کے کفار نے اور ان کے سرداروں نے بڑی حد تک ظلم و ستم کیا، بڑا روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، دین حق کو اور حق کی دعوت کو کچلنے اور اس کو روکنے اور دبانے کی حتی المقدور کوشش کیے۔ جو ان سے بن سکتا تھا وہ کرنے لگے۔ کبھی حضرت بلال کو جلایا جانے لگا، چرکے دیے جانے لگے، ظلم و ستم کیا جانے لگا، حضرت خباب کو ستایا جانے لگا، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت بلال حبشی کو ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ اور اس طریقے سے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، اگر وہ راستہ ترک کر دیں اور راستہ بدل لیں اور چھوڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبلیغ دین حنیف کا کام رک جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، اپنے آپ اس کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ مگر وہ لوگ ناکام رہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی اس جواں مردی اور ان کی ہمت اور حوصلے کو توڑ نہ سکے۔ اس کے بعد یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ظلم کرنے کی کوشش کیے، وہ بھی مختصر انداز میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہاشمی تھے، بنو ہاشم کی آپ کو سپورٹ تھی، اور خود حضرت ابو طالب کا سب سے بڑا سپورٹ آپ کے لیے تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ پر ظاہری طور پر زیادہ ظلم و ستم کرنا یا آپ کے ساتھ پرسنل کوئی آپ پہ اٹیک کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں کہ ہم، چونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور قریش کے سردار بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، مکہ مکرمہ کے والی اور متولی ہیں، انہوں نے سوچا کہ چلو ابو طالب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ سودے بازی کے لیے ارادے سے آئے، آ کر کے انہوں نے حضرت ابو طالب سے ملاقات کی اور آ کر کہا کہ دیکھیے، آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں اور جس باتوں کا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔
آپ قوم کے سردار ہیں، ہمارا ہمارا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اور جو ہماری عزت ہے اس کا آپ احترام کیجئے، اور اپنے بھتیجے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیے۔ اور ہم آپ کے بھتیجے کی باتیں سن کر اب تک خاموش رہے، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ اگر مال چاہتے ہیں تو ہم انہیں مال دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم سونے چاندی کا ڈھیر ان کے قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ بادشاہ یا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی نعوذ باللہ کسی آپ کا کسی نوجوان لڑکی سے آپ نکاح فرمانا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ فرما دیجئے، ہم ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے دین کے بارے میں کوئی برا بھلا نہ کہیں، اور ہمارے دین کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں۔ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور لا کر کے یہ ساری باتیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں، کہ فرمایا کہ بھئی یہ نادان جو ہے مجھے یہ بتا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ نادان لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں رائٹ سائڈ پر اگر سورج لا کر رکھ دیں، اور بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ پر چاند لا کر کے بھی رکھ دیں، تو تب بھی میں اپنے رب کے دین کی دعوت اور تبلیغ سے رائی برابر، رتی برابر بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں پر سورج اور چاند رکھنے کے معنی کیا ہے؟ کہ سورج اور چاند رکھنے کے معنی کہ بھئی اگر سورج اور چاند کی مقدار میں بھی اگر مال و دولت لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، ایک معنی۔ دوسرے معنی کہ اگر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی مجھ پر توڑے جائیں گے تب اس صورت میں بھی جا کر کے میں اس دین حنیف کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اب کفار کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، بڑے وہ مایوس ہو گئے، اور وہ مایوس ہو کر ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے ایک اور پھر چال چلی، ایک اور سودے بازی کا ارادہ کیا، اور انہوں نے بڑے بڑے جو کفار کے جو سردار تھے، جس میں عاص بن وائل، جس کا ذکر ہم پہلی صورت میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، الابتر جس نے کہا تھا، اور ولید بن مغیرہ، اور اسود تھا، اور امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے جو رؤسائے قریش جو تھے وہ لوگ جمع ہوئے، اور ایک بات طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے دین کے کام کے بارے میں جو ہے جو کام شروع کیے ہیں، ہم تو آپ کو اپنا صادق امین کہے تھے، ہم تو اپنا آپ کی صورت میں اپنا لیڈر سمجھ لیا تھا، آپ کو ہم نے لیڈر مانا تھا، آپ تو حکمت والے ہیں، ایک بہترین آدمی ہیں، ہم نے آپ کو صادق کہا، امانت دار ہے، آپ کے اندر ہم نے لیڈر بننے کی ساری کوالٹیز اور عادات دیکھی تھیں، اور ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہم عنقریب آپ کو اپنا لیڈر بنائیں گے، مگر کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ جب سے غار ہرا کی وادیوں سے نکلے ہیں کہ آپ کا انداز بیان بدل گیا ہے، آپ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ بغاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری قوم سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے خداؤں سے، آپ خدا را ایسا نہ کیجیے، یہ ہماری قوم جو ہے انتشار کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ایک کسی اچھی قوم کی پہچان نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اگر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ انتشار کی جو دیواریں بڑھتی جا رہی ہے، جو اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسا ہی بڑھتا گیا تو ایسا نہ ہو کہ کل کے دن اطراف میں رہنے والے جو اطراف کے جو دشمن ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ ہم پر حملہ کر کر کے ہم کو ختم نہ کر دیں اور وہ حملہ آور نہ ہو جائیں۔ اس صورتحال سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ایک سجیشن لے کر آئے ہیں، ایک تجویز لے کر کے آئے ہیں، آپ اگر اتفاق کر لیں، ایگری کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو بولے وہ کیا ایگریمنٹ ہے، کیا تجویز ہے، اور کیا پروپوزل لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تجویز یہ ہے کہ بھئی ہم ایک کام ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال ہم سب مل کر جو ہے آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، اور پھر دوسرے سال آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک کمپرومائز ہو جائے گا، بھئی کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپنا لیں گے، کہ کچھ آپ کر لو، کچھ ایک قدم آپ بڑھیں، ایک قدم ہم بڑھیں، ہوتا یہی ہے نا کہ بھئی درمیانی راستہ نکالا جائے، درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کہا گیا کہ ایسا کیا جائے گا تاکہ آپ بھی خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں،
ہمارے خدا بھی خوش رہیں، آپ کا معبود بھی خوش رہیں۔ تو یہ تجویز لے کر کے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا معاذ اللہ ان اشرک باللہ غیرہ، فرمایا کہ میں اس بات پر اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ رہا اس کا شان نزول۔ اب اس سورہ مبارکہ کا مضامین کیا ہے؟ دیکھیے، اس سورہ مبارکہ سے پہلے ہم جو سورہ مبارکہ پڑھے ہیں، سورہ الکوثر، الکوثر بتلایا گیا کہ دیکھیے قرآن کریم کی جو ترتیب ہے نا، جو ترتیب کے اعتبار سے جو سیکوینس آرڈر ہے، اب قرآن کریم کا اینڈنگ آ رہا ہے، تو اب قرآن کا اینڈنگ آ رہا ہے تو اس کی ترتیب میں جو سورے بھی ہے اب وہ فائنل آرڈرز آ رہے ہیں۔ جیسے اس انداز کی جو کفار کے ساتھ جو کہا گیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، اس قسم کی انداز گفتگو آپ کو قرآن کریم میں پچھلی صورتوں میں نظر نہیں آئے گی۔ پچھلے قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ نظر نہیں آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے دو ٹوک انداز میں کلیئرلی کہہ دیا ہو کہ بھئی تم جاؤ تمہارا دیکھو، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان کی نہ کرو جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ جو انداز ہے آپ کو قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ انداز آپ کو بیان فرما رہا ہے تو مطلب یہ کہ اب فائنل قرآن کریم اینڈ ہو رہا ہے، تو فائنل کنکلوژن، فائنل آرڈر دے دیا گیا۔ دیکھو تم جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ ایک سال ہم، ایک سال تم، یا کچھ مہینے تم، کچھ مہینے ہم، مہینے، سال، دن تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اے حبیب پاک آپ فرما دیئے کہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش اور عبادت اور پوجا نہیں کروں گا، اور اسی طرح تم بھی نہیں کریں گے۔ یقیناً ماضی کا بھی لفظ استعمال ہوا اور مضارع اور مستقبل کا بھی لفظ استعمال ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ اب تم تمہارے دین پر چلو، میں میرے دین پر چلوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپرومائز ہونے والا ہے، نہیں، کمپرومائز کی بات نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے اور کون راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں کفار کے ساتھ برات، یعنی ان کے ساتھ علیحدگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ میں ایک کنکلوژن بتا دیا گیا کفار کے ساتھ، بالکل دو ٹوک انداز میں، تم الگ ہم الگ، کہیں پر بھی جا کر کے ایک نہیں ہو سکتے۔ مذہب کی بات کی، جہاں تک دین کی اور مذہب کی بات آئے تو اس سے پہلے سورہ میں دیکھیں گے آپ الکوثر کہا گیا کہ دیکھیں پچھلے قرآن کے جتنے 30 پارے ملیں گے آپ کو، 30 پاروں میں جہاں جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو مناقب اور فضائل اور مرتبے عطا فرمائے ہیں، ان تمام کی کثرت عطا فرمائے۔ الکوثر جو کچھ 30 پاروں میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا جو کچھ کہا گیا وہ کم ہے، اس کی آخر انتہا کیا کر دی گئی، یہ کہ الکوثر، آپ کو ہر وہ چیز کی انتہا اور کثرت عطا فرما دی۔ اب جب کافروں کی بات آئی تو کہا کہ جو کچھ کہا گیا نا اب تک، افہام و تفہیم ہو رہا تھا، یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ سمجھ میں آئیں، یہ ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، وہ ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، کئی ذرائع استعمال کیے گئے، مگر جب کوئی ذریعہ کام نہیں آیا، سب ناکام ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ یہ دو ٹوک بات ختم ہو گئی، ایک مار دو ٹکڑے ہم جس کو کہتے ہیں، کہ یہاں پر ختم کر دیا گیا۔ قریش کے لیڈروں کو کھلے طور پر ان سے برات کا اعلان کر دیا گیا، کہہ دیا گیا، حالانکہ اس پچھلی صورتوں میں سورہ معون میں اٹھا لیں آپ، سورہ قریش میں، ان میں کہیں نہ کہیں ان کا انسانی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر ان کو بلایا جا رہا تھا، اے قریش والو، قریش کے قبیلے والو، ایک کام کرو، ہم نے تم پر اتنا انعامات دیے ہیں، کم سے کم اب تو آ جاؤ۔ علم ترا کیف فعل سورہ فیل میں کہا گیا دیکھو تم پر وہ بھی ایک احسان تھا، اب تو آ جاؤ واپس۔ معاون میں بھی ان کو پکارا گیا، بلایا گیا، مگر اب دیکھ لیا گیا جب یہ وہ نہیں سننے والے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، مگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بات کام میں جو ہے فوری طور پر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اگر آخر تک اپنا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی ملنا نہ ملنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی اللہ نے یا ایھا الکافرون کے لفظ سے استعمال نہیں فرمایا، لیکن اس سورہ میں ان کو صاف صاف انداز میں کہہ دیا اے کافرو کے الفاظ سے ان کو مخاطب کر کے بالکل قطعی طور پر ان سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سورہ مبارکہ میں جب نازل ہوئی تو اب وہ مایوس ہو گئے،
بالکل ان کے اوپر یہ بات واضح جب ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے ہٹنے والے نہیں ہے، ہٹنے والے نہیں ہیں یہ۔ نبوت سے پہلے، ہجرت سے پہلے پہلے وہ لوگ ہر طریقے کی کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے ظلم و ستم کیا، نہیں مانے، تب آ کر کے یہ دلیل دی، نہیں مانے۔ اب اس کے بعد یہ کوشش کرنے لگے کہ کچھ لالچ دی جائے، کچھ آپ کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کرنا تو گوارا کیا، مگر ان کی اس بات پر ماننا اور ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی کمپرومائز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اور پورا سورہ اسی کے اطراف گھوم رہا ہے، تاکید بر تاکید لائی جائے، بالکل دو ٹوک انداز میں ان کو مخاطب کر کر کے کہا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قریش کے لیڈروں کے ساتھ ساتھ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے تمام امکانات کو کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ صرف ہجرت ہی کی صورت نہیں، بلکہ یہ مانن اعلان جنگ کی صورت بھی کہی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ یونس میں کہا گیا کہ قریش کے لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تجویز رکھی تھی کہ اگر ہم سے اپنے دین کو منوانا ہے تو اس کی ایک ہی بات یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں ایسی چیزوں کا امینڈمنٹ کریں، ترمیم کریں کہ جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ جیسے سورہ یونس میں ورس نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا پھر اس میں ایسے چینجز کرو جو ہمارے لیے آسانی ہو چکے ہو، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم مان سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا اصرار تھا کہ قرآن کریم میں تبدیلی لاؤ، یا پھر ہمارے آبا و اجداد کے جو عقیدے ہیں اس سے میل کھاتا ہوا کوئی بات لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کر کے واضح فرما دیا۔ سورہ یونس میں پھر اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے حبیب پاک آپ ان سے فرما دیجئے مجھے کیا حق ہے، مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں بطور خود اس میں کوئی ترمیم کروں، اس میں کوئی چینجز کروں، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس سورے میں جو ہے لاسٹ کنکلوژن فیصلہ نہیں دیا گیا تھا، ان کو سمجھانے کے پورے راستے اختیار کیے گئے تھے کہ جب دیکھا کہ قریش اپنی ضد پر قائم ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ یہ فرما دیا، یہ بتا دیا گیا کہ اب کوئی کمپرومائز تو نہیں ہوگا، اب ہوگا کیا، اب آگے یا تو تم مانو یا نہ مانو، اب ٹکراؤ کی صورتحال۔ اب مسلمان چونکہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں اور ہجرت کا دور قریب آ رہا ہے، ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کے لیے تشریف لے جانا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کوثر کی بعد آنا اپنے اندر بہت بڑا معنویت رکھتا ہے کہ سورہ کوثر میں یہ بتلایا گیا کہ یہ فتح مکہ، ایک چونکہ الکوثر کے معنی فتح مکہ بھی کہا گیا، تو فتح مکہ کی بشارت دی گئی تھی، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اب ہجرت اور اعلان جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آگے ہجرت کرنا ہے اور جنگ کے کٹھن مرحلے آنے والے ہیں، اور انجام اس کا یقیناً کامیابی ہونے والی ہے، کامیابی ملنے والی ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے۔ اب اس کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی کسی قسم کی کوئی کمپرومائز یا کسی قسم کی مفاہمت کے لیے تیار نہ رہے، اور اس کی بشارت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی شکل میں سورہ بنی اسرائیل میں دے دی گئی۔ آیت نمبر 80 میں کہا گیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے حبیب پاک آپ یہ کہا کیجئے، یہ کہیے کہ اے میرے پروردگار مجھے داخل فرما، عزت کا داخل کرنا، عزت کے ساتھ داخل فرما، سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے عزت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ یہاں سے نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تیرے علاوہ کوئی ایک مددگار بنا دے اور میرا ساتھی بنا دے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بشارت دے دی گئی کہ اگرچہ آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے کا وقت اب قریب آ رہا ہے، لیکن اس سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دارالہجرت میں آپ کے شاندار داخلے کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں یہ ہوا کہ اس سورے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قریش کے لیڈروں کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ میرے اور تمہارے درمیان جو بنیادی، جو مین پرابلم اور جو مسئلہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات کا، معبود کا، کریٹر کا۔ کریچر نہیں بن سکتا، نہ کریٹر بن سکتا۔ کریٹر cannot بی کریٹڈ۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اب جتنے تم معبود بنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اب یہ ساری چیزیں کریچر میں آئے گی،
کریٹر کریچر نہیں ہو سکتا اور کریچر کریٹر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہا گیا اب تم اپنے دین پر چلنا ہے، چلو ہم اپنے دین پر چلیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اب فیصلہ فرمائے گا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوری بنا دی، ایک بے لچک بات پیدا ہو گئی کہ اب یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ بھئی اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب کفار جو ہے، کفار مکہ ان چیزوں سے مایوس ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم مکہ میں، اور دیکھا کہ کفار و مشرکین کے بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے بڑے بڑے سرغنے جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے جرأت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ، بغیر خوف کے، بغیر جھجک کے آپ نے سورت پڑھ کر سنائی، تاکہ ان کے دل میں پھر اس قسم کے کوئی فاسد اور برے خیال نہ آئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر سکیں۔ آئیے سورہ مبارکہ کے ترجمے اور معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے اعتبار سے 109 ہے قرآن کریم کی ترتیب، ہم اب اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس کی 6 آیات ہیں۔ قل، اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کفر و شرک میں پھنسے ہوئے لوگو، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، میں پوجا نہیں کرتا، میں پرستش نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور تم عبادت نہیں کرنے والے ہیں، عابدون اس میں فاعل، ولا انتم عابدون، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، ما اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کو میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدن، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پوجتے ہو۔ پھر وہی الفاظ تیسری آیت پلٹ کر کے آ رہی، ولا انتم عابدون ما اعبد، آخری بات یہ کہ بھئی نہ میں، ولا انتم عابدون، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے، مجھے میرا دین خوشی سلامت ہے، یعنی تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک، اور مجھے میرا دین مبارک ہے۔ اب آئیے آیت بائی آیت ہم ترجمے اور اس کی معنی کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے قل کا یہاں اعلان کر دینے کے معنی کیا ہے؟ اس معنی میں قرآن کریم میں کئی مقام پر استعمال ہوا ہے۔ اس سورے کے ابتدا میں آنے کا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا نہیں ہونے، اور ان کے ذہن میں ایک جو گمان تھا کہ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا لیں گے یا آپ کو کسی طرح وہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، دیکھیے ایک دیوار ہے جو کفر اور اسلام کے بیچ میں ہے، وہ دیوار اللہ کی عبادت کی ہے، اور اس کو لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو امن اور صلح پسند لوگ جو ہے یہ گمان کرتے تھے کہ بھئی کسی طریقے کی کمپرومائز کر لیں گے، چلو کچھ لے دے کر کے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالکل نہیں۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ لوگ، تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب پاک ہی اس کی وضاحت کر دیں، اس کا کلیریفیکیشن کر دیں، ان کی زبانی ہی کہا گیا، قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون۔ اب یہ جو اے کافرو، اے کافروں کے لیڈرز، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلے مخاطب تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسوں کی جد و جہد کے بعد بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یہ ہوئی کہ انہوں نے کفر اور اسلام دونوں کا ایک مکس بنانے کا مطالبہ کرنے لگے، مکسچر بنانے کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام حجت کو مکمل کر لیا، اور اس محنت کا ظاہری طور پر کوئی اثرات نظر نہیں آئے، کچھ آئے، کچھ اثرات وہ ہوئے جو بعد میں نظر آئے، بعد میں کئی لوگوں نے جیسے ابو سفیان ہے جو بعد میں جا کر کے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے، اس کا اثر ہوا، آہستہ آہستہ ہوا، کچھ پر اثر اللہ نے جن کے دلوں کو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، تو پھر اب وہ اس فہرست میں شامل ہے۔ اس سے مراد ایک بات یاد رکھیں، اس سے مراد سارے کافر آج بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ نہیں سمجھنی چاہیے کہ بھئی چلو بھئی اللہ نے فرما دیا لکم دینکم ولی دین، جاؤ تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس، اب ہمارے کو ضرورت نہیں ہے تبلیغ کی، نہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کیا، کہ جو کافر جیسا مومن میں، مسلمانوں میں سارے مسلمان ایک نہیں ہوتے، ویسے ہی کافروں میں سارے کافر ایک نہیں ہوتے۔ کچھ کفار وہ ہیں جو ابھی کسی وجہ سے انکار کر رہے ہیں،
جیسے عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ، ابتداء اسلام میں وہ اسلام کے دشمن تھے. ان کا کیا تھا مسئلہ؟ ان کا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کفار مکے کے جو قبائل ہیں، قبیلے ہیں، عرب ہے، ٹوٹ رہا ہے. وہ عصبیت کیا تھی ان کی؟ قبائلی عصبیت تھی، قبیلے کے تعلق سے تھی، کہ عصبیت قومیت تھی وہ، کہ قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی. یہ ان کا مقصد تھا حضرت عمر فاروق کا. بعد میں جا کر کے وہ اسلام قبول کیے. حضرت خالد بن ولید ہے جو احد کے وقت جو ہے جنگ میں مسلمانوں کو شکست دینے میں ان کا بہت بڑا کردار اور ہاتھ رہا. بعد میں جا کر کے وہ اسلام قبول کیے. جب اسلام قبول کیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کہا، اللہ کی تلواروں میں کی ایک تلوار کہا. وہ جدھر جاتے پھر اسلام کی ان کے ہاتھ پر اللہ نے کئی کامیابیاں عطا فرمائی. ابو جہل تو اسلام قبول نہیں کیا، بدر میں مارا گیا، لیکن ان کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل بعد میں جا کر کے اسلام قبول کیے. تو اس طریقے ابو لہب کے بیٹے اتبا کا تو اتبا تو مارا گیا، اتبا جو ہے بعد میں جا کر کے اسلام قبول کیے. تو معزز سامعین کرام، عمر بن العاص ہے، حضرت معاویہ ہے، اور حضرت ابو سفیان ہے، یہ بعد میں جا کر کے سارے اسلام قبول کیے. تو ایک جو وقفے کے لیے ان کے درمیان میں جو دیوار حائل ہوتی ہے، جو پردہ ہوتا ہے عقل پر، ذہن پر، دل پر، اس کو کھلنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. اور جب پھر وہ اسلام لائے، جو نہ تھے، جس کو کسی نے کیا خوب کہا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یعنی وہ خود تو راہ پر نہیں تھے، مگر جب اسلام قبول کیے تو کیسا کیے؟ پھر اوروں کے مسیحا بن گئے. تو یہ نظر مصطفیٰ تھی. اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت ان کو عطا فرمائی تو پھر سارے راستے کھل گئے، سارے پردے ہٹ گئے، سارے دل کے اوپر سے حجابات اڑ گئے. اس سے فائدہ یہ ہوا یہ کہ جب وہ جو دیکھنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا اور کام لے لیا. حضرت اکرمہ کی جب بات آئی تو یہاں تک ان کا معاملہ ہوا، حضرت اکرمہ اسلام قبول کیے کرنے کے بعد جو ہے کچھ صحابہ کرام ابو جہل کو برا کہنے لگے، اس کے لان تان کرنے لگے. تو وہ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جو ہے ٹھیک ہے غلط کام کیے، مگر مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ بھئی دیکھو، اکرمہ لالی ہیں، اکرمہ کا اس میں کیا قصور ہے کہ اکرمہ کو یا پھر ان کے سامنے ان کے والد کو گالی نہ دیا کرو. ان کا جو انجام ہونا تھا وہ انجام ہو گیا ہے. تو معزز سامعین کرام، کچھ کفار وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے آخر وقت تک کوشش کی جاتی ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ بعد میں جا کر کے اسلام لے آئے ہیں. مگر یہ جو کافر ہے جن کا معاملہ فائنل ہو گیا ہے، کنکلوژن، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جو کفر کیے، کفر پر ڈٹ گئے، جم گئے، کفر کیے نہیں، صرف کافر بنے نہیں، کفر پر ڈٹنا، جمنا اور اسی پر جمے رہنا، چاہے کچھ ہو جائے. ابو لہب ہے، جمع رہا، ہر لمحہ ترکیبیں سوچتے رہا. ابو جہل ہو جائے، اتبا ہو جائے، شیبہ ہو جائے، ولید ہو جائے، یہ آس بن وائل ہو جائے، یہ لوگ کیا جمے رہے اپنے معاملے میں. تو فرما رہا ہے سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بلکہ آگے کیا فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے. یعنی سیل کرنے کا مطلب اب اندر کھل نہیں سکتا. وہ کوئی لفافہ ہے، کوئی ایگزام پیپر ہوتا ہے، انویلپ، اس کو ہم پیپر انویلپ میں رکھ کر کے سیل کر دیتے ہیں اوپر سے. تو مطلب یہ کہ اب جب اس کا وقت آئے گا تبھی کھولا جائے گا، کوئی اور اس کو کھول نہیں سکتا. ایگزام پیپر جو ہے ایگزام ڈے کے دن ایگزام ہال میں دوبارہ سیل کھولی جائے گی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب دل کے اندر ہدایت کی بات کوئی نہیں پہنچ سکتی. حالانکہ اور آگے کیا فرمایا، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں. کیا وہ نہیں سن سکتے؟ یقیناً وہ دنیا کی سارے باتیں سنتے ہیں، مگر ہدایت کی بات نہ ان کے کانوں میں جائے گی، نہ ان کے دل میں اترے گی، نہ ان کو سامنے نظر آئے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقرر کر دیا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی جب وہ ایک لمٹ ہے ہر ایک کی، جب وہ لمٹ وہ کراس کر چکے، تب اللہ نے فرما دیا یہ کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. وہ اب اسلام لانے والے نہیں ہیں، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو یہ وہ کافرین سے مراد وہ ہیں. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو. تو مطلب یہ اتمام حجت پوری ہو گئی، بات پوری مکمل ہو گئی ہے. اب ان کا پلٹ کرانے کا کوئی
امکان اور چانس نہیں ہے۔ یہاں اس خطاب سے متعلق دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کافرین کہا، کہہ کر کے جو مخاطب فرمایا، اتنے سخت الفاظ میں کیوں کہا؟ دوسرا یہ کہ قریش بلکہ اہل عرب بالعموم خدا کے منکر نہیں تھے، بلکہ اس کو خدا کو شریک ٹھہراتے تھے، پھر قرآن نے ان کو کافرون کیوں کہا، مشرکون کیوں نہیں کہا؟ تو معزز سامعین کرام، دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب تمام حجت پوری کر لی، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے فائنل کنکلوژن کے لیے کافرون کہا۔ یعنی اب سخت خطاب اس لیے آیا کہ اب ان سے کوئی امید باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی آدمی جو ہے اگر کوئی بات قبول کرنے کی بات ہوتی ہے تو آدمی کو ایک اس کے اندازہ لگتا ہے، اس کے پتہ چلتا ہے بات چیت سے اس سے، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ون سائیڈڈ معاملہ چل رہا ہے۔ اور دوسری بات، اور اللہ نے جب یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اب کوئی قسم کی بات نہیں ہوگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، اب ہجرت کے بعد پھر دوبارہ جنگ ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کچھ وقفے کے بعد مکہ خود از خود فتح ہونے والا ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ اللہ نے مشرکین کی بجائے کافر کیوں کہا، تو یاد رکھیں دراصل جو چیز کفر یا شرک ہے، اس کو کفر یا شرک بتانا اور لوگوں کو اس سے بچانا کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو شرک کی حقیقت میں کفر ہی ہوتا ہے، یعنی دین میں ایمان صرف وہی معتبر ہے جو کامل توحید کے ساتھ ہو، یعنی آدمی خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی دوسرے کو کسی بھی طریقے سے شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کا، کسی کے اسلام قبول کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کا ایمان اور ہر قسم کی بندگی قبول ہی کر لے، اگرچہ کہ اس میں شرک کی ملاوٹ ہو، تو پھر وہ بندگی کیا ہوئی؟ تو اس لیے جو بندہ شرک کرتا ہے تو در حقیقت وہ کفر کرتا ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافرون کہہ کر کے مخاطب کیا کہ اے کافرو، اے وہ لوگو جن پر اللہ نے تم پر اتنے انعامات کیے، تو پھر تم نے تو اللہ کی ایک کافر، ظاہری طور پر کافر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ کافر سے مراد اللہ کی نعمتوں کا انکار، کفران نعمت کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو پھر دوسرا معنی لیں گے تو یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے صورتوں میں جو تم کو فیل میں جو ہوا اس پر انعام احسان کیا، سورہ قریش میں کہا وہ احسان کیا، سورہ معون میں تمہاری جو برائیوں کو بتا کر کے تمہاری اصلاح کی کوشش کی وہ احسان کیا، پھر الکوثر جیسا نبی روانہ کر کر کے تم پر وہ احسان کیا۔ اب سارے جب احسانات نہیں سن رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر رد فرما رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت میں فرماتا ہے لا اعبد ما تعبدون۔ دیکھیے عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرستش کرنا، بچ جانا، تذلل کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو اس کے آگے ختم کر دینا، اپنے تذلل کے معنی عبادت کے آتے ہیں۔ لا اعبدو، میں پرستش نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون یعنی جن کی تم عبادت، یعنی جن خداؤں کی، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرما رہا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں کہ مشرکین کے معبودوں کے لیے ما تعبدون کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی وہ سارے فرضی ہے، وہمی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اعبدو کا لفظ استعمال کیا اور یہ بتلایا، یہ واضح کر دیا۔ اسی طریقے دوسرے مقامات پر بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ سورہ قلم میں آیا کہ وہ لوگ کب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات وہ نہیں مانیں گے، اس کے بارے میں فرمایا ودو لو تدہن فیدہنون۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرمی اختیار کریں اور فیدہنون، تاکہ وہ بھی کچھ کسی قسم کی نرمی پیدا کر لیں۔ تو یہاں پر قریش اپنے جبر ظلم کر کر دیکھ لیے، تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں، تو اب یہ ایک ٹرائی کر رہے ہیں لوگ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تجویز کو مان لیں، کسی ہماری ایک رویے میں لچک پیدا کر لیں، جس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ دوسرے عبادتوں کے معبودوں کے لیے سرے سے کوئی موقع بن جائے کہ تم بھی کرو ہم بھی کرو، تو کچھ لے دے کے۔ تو یہ پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب معاملہ دو ٹوک بات کی آ جائے تو وہاں پر لے دے کر درمیانی راستے کی نہیں ہوگی۔ ہاں دنیاوی معاملات ہے، کوئی جھگڑے ہے، کوئی لڑائی ہے، تو اس میں حق تسلیم کرنے کی بات ہے تو ہم درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں، مگر جب کفر کی یا شرک کی بات آ جائے تو اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلے گا، بلکہ ایک ہی بات ہوگی لا اعبد ما تعبدون، نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں، کروں گا یا کرتا ہوں، دونوں معنی ہوں گے،
میں ان کی پرستش نہیں کیا کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو۔ دیکھیے ان آیات کا جو ترجمہ تو واضح ہے، صاف آیات ہے، بظاہر اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تکرار آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ پہلی جو دو آیتیں ہیں وہ فیوچر کے بارے میں ہیں، اور پچھلی دو آیتیں جو ہے ماضی کے متعلق ہیں، یعنی پاسٹ ٹینس سے متعلق ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا کہ نہ میں نے کبھی پاسٹ ٹینس میں تمہارے معبودوں کی پرستش کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، انبیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام پیدائش بلکہ پیدائش سے پہلے وہ مومن بھی ہوتے ہیں، اور نبوت ان کو پیدائشی طور پر منتخب ہوتے ہیں، نبوت دے دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض حضرات کہتے ہیں 40 سال کی عمر شریف میں نبی بنائے گئے، نہیں، نبی بنائے نہیں گئے، نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اور مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، للحاکم کی مستدرک میں آتا ہے حدیث پاک۔ تو معزز سامعین کرام، انبیاء کرام اپنی پیدائش سے پہلے سے منتخب اور معصوم ہوتے ہیں، معصوم، فری فرام سنس اینڈ ایررز اینڈ مسٹیکس۔ اس کی دلیل آپ کو قرآن کریم ہی سے مل جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو گود میں لے کر کے قوم اور بستی کی طرف لے کر آئے تو کیا ہوا؟ قوم پوچھنے لگی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تم نے یہ کیا معاملہ کیا کہ تمہارا والد کوئی گناہ گار نہیں تھا، تمہاری ماں جو ہے وکانت امک بغیہ، تمہاری ماں جو ہے ایسی نعوذ باللہ خراب کیریکٹر کی باغی نہیں تھی جو تم نے کیا ہے۔ تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کیا آپ نے؟ فاشارت الی، آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کہ یہ بچہ کیسا بولے گا جو کہ ابھی جھولے میں ہے، ابھی تو پیدا ہوا ہے، معصوم بچہ، انفانٹ ہے، وہ کیسے بولے گا؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، کہنے لگے، سورہ مریم 16 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ دیکھیے وہی لفظ عبادت کا ہی آیا، اسی سے عبدیت آیا، عبدیت، عباد، بندے کو، مومن کو سلیف کیوں کہا جاتا؟ معبود اللہ کے لیے معبود ہے، بندے کے لیے عبد ہے، یہی ایک رشتہ ہے اصل اللہ کے اور بندے کے درمیان میں۔ عبدن جو لفظ آتا ہے وہ تذلل کے لیے، بچ جانا، عبادت میں آخری حد تک جھک جانا۔ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے، کیا کہ بندہ جو پیشانی ہوتی ہے بندے کی، بھئی اونچی ترین چیز ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس کی شان ہے، وہ پیشانی کو وہ اللہ کے آگے جھکا دے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے باری تعالیٰ میری جو اعلیٰ قسم کی جو چیز ہے، میرا سر، میری پیشانی، وہ میں نیچے بچھا دے رہا ہوں تیرے دربار میں۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ کے دربار میں جھکا دے رہا ہے بندہ۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، کب کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جس دن پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کے فوری بعد جب والدہ لے کر کے قوم میں آئی ہے تب فرما رہے ہیں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھ کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو نبی کب بنائے؟ پیدائش کے دن بول رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اعلان نبوت بعد میں کیا، انہوں نے نبوت اور تبلیغ کا کام بعد میں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کے بعد کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت تو پہلے سے ہی ہے آپ کے پاس، اللہ نے تو آپ کی ولادت سے پہلے حضرت آدم کے دور سے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں بتلانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی معبود کے آگے جھکے نہیں ہیں، کسی بت کے آگے آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دو ٹوک انداز میں یہ بات واضح فرمانا چاہ رہے ہیں، دیکھو یہ میرے حبیب وہ ہیں، نہ انہوں نے کبھی ماضی میں، یعنی کبھی اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی کے آگے سجدہ نہیں کیے، نہ آئندہ تم اس حبیب پاک سے ایسی کوئی توقع رکھنا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ایک سال تمہارے معبودوں کی عبادت کرے اور ایک سال تم حبیب پاک کے مالک اور خالق کی عبادت کرے، خداوند قدوس کی، تو فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، ایک سال تو کیا اتنا بڑا عرصہ ہے، حبیب پاک میرے حبیب تو وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے، کبھی نہ ان کا سر جھکے گا، نہ ان کی مرضیات جھکے گی، نہ ان کا ارادہ بدلے گا، وہ تو صرف ایک واحد پروردگار کے آگے سجدہ ریز رہا کرتے ہیں، ان کی جبین نیاز اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، صرف وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، لو لگائے رہتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں، اسی سے تعلق ہے، اسی سے بندگی ہے،
اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے انہیں نبوت اور رسالت دی ہے، وہی اللہ کے دربار میں ہمیشہ سربز سجود رہا کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ اس کے علاوہ حبیب پاک کسی غیر کو اپنا معبود یا مسجود بنا لیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بات پتہ چلتی۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ چوتھی آیت جو ہے دوسری آیت کی تاکید کر رہی ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ جو ہے ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے کیے ہیں کسی کی عبادت، نہ آئندہ کوئی کرنے والے ہیں۔ اور تیسری آیت جو ہے، چوتھی آیت دوسری آیت کی تاکید کر رہی ہے، پھر تیسری آیت پانچویں آیت کی تاکید کر رہی ہے۔ تو یہ تاکید بر تاکید لائی گئی، کیونکہ الفاظ جو ہے بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، اور عرب کا جو کلام ہوتا ہے اس میں اس قسم کی تاکید کا استعمال کرنا بہت زیادہ عام ہوا کرتا تھا۔ عرب میں اس قسم کا تکرار جو ہے بار بار لاتے، کسی چیز کو اسٹریس کرنے کے لیے، کسی چیز کو انفسائز کرنے کے لیے، کسی چیز پر فوقیت دینے کے لیے، اور لوگوں کو تاکید بتانے کے لیے۔ جیسے ہمیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں، جب بھی کوئی بات فرماتے تو تین مرتبہ فرماتے، تین مرتبہ فرماتے۔ اب یہ جو تاکید ہے، ایک تو مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی تم کفر کو قبول مت کرو، ایک لمحے کے لیے کفر کو قبول مت کرو، اور کفار کو مایوسی مل رہی ہے، مایوسی بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا جا رہا ہے وہ جو لمیٹڈ جو کفار ہے جن کے بارے میں یہ سورہ نازل ہو رہا ہے، جن کے جو آئے تھے، جن کے دلوں کو اللہ نے مہر لگا دی ہے، بتلایا جا رہا ہے اب وہ بھی اسلام قبول کرنے والے ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر واضح کی گئی۔ تو معزز سامعین کرام، فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ساتھ ہی یہ بات کی بھی نفی فرما دی کہ تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ تم جو ہے اس خدا کی عبادت کرو گے یا پھر پوجا کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ گمان محض گمان ہے تمہارا، یعنی میرے پروردگار کی بندگی کرنے کے لیے کئی شرائط ہے۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہو، یہ تو تم سے ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس کو پہلے خدا ماننا پڑے گا، صرف اسی کی عبادت کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی ساجداری نہیں چلتی۔ تم اپنے دیوی دیوتاؤں سے چھوڑنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب وہ نہیں چھوڑو گے تو پھر خدا کی عبادت ہی کیسے ہوگی؟ خدا کی عبادت تو صحیح ہوگی نہیں۔ یہ تمہارا محض گمان ہے، مغالطے میں ہو کہ تم اپنے کو خدا کی عبادت کرنے والا سمجھتے ہو۔ خدا کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کی بندگی میں کسی کو داخل کرنے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اگر اس کی بندگی کے ساتھ تم کسی اور کی بندگی کو جمع کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تم اپنے معبودوں کے پرستار ہو تو بے شک رہو گے، لیکن خدا کی بندگی کا حقیقی معنی اور مطلب حاصل نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور ایک بات فرمائی جا رہی ہے۔ اوپر کا تو اعلان تھا، جیسا کہ واضح کر دیا گیا کہ مستقبل سے متعلق ہے۔ اب یہ جو ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اب ماضی میں نہیں کیا تھا تو مطلب کبھی کسی وقت ہو جائے گا، نہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ، یہ حالانکہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں حاضر بھی آتا، ماضی بھی آتا اور مستقبل، تینوں زمانے اس میں آتے۔ فرمائے وَلَا أَنَا عَابِدٌ، میں ہرگز عبادت نہیں کرنے والا ہوں، نہ پہلے کیا ہوں نہ آگے کرنے والا ہوں۔ ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پرستش کرتے ہو، نہ میں ماضی میں کیا ہوں نہ مستقبل میں بھی نہیں کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ ہی میں نے کبھی کی ہے اور نہ کبھی آگے تمہارے خداؤں کی پرستش یا عبادت کرنے والا ہوں۔ پھر وہی آگے کی آیت کو پھر ریپیٹ کیا گیا، ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی اسی طرح تم نے جو گزشتہ زمانے میں کبھی اس معبود برحق کی عبادت نہیں کی جس کی عبادت کا شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا گیا۔ اور اس لیے اس کے کئی جوابات دیے گئے اس آیت مبارکہ کے۔ ایک یہ کہ پہلی دو آیتوں میں ما جو ہے الذی کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اور دوسری آیتوں میں ما مصدریہ ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا جواب یہ ہے، یہ اس کا معنی پھر اس طریقے سے ہو جائے گا کہ جس طرح تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، اور جس طرح میں عبادت کرتا ہوں اس طرح تم عبادت نہیں کرتے، یعنی دونوں کی عبادتوں کا طریقہ بھی الگ ہے، اس کی بنیاد ہی الگ ہے۔ تو بنیاد الگ ہے تو لازمی بات ہے طریقہ کار بھی علیحدہ اور جدا جدا ہوگا۔
ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی حضرات انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی کیا تھا کہ وہ توحید کی بنیاد ڈالنا، شرک کا خاتمہ کرنا تھا۔ اب تم یہ امکان اور گمان کرتے ہو کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان باتوں میں آ کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر لیں گے اور گیو اینڈ ٹیک کی کوئی پالیسی اپنا لیں گے؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آخر میں فیصلہ فرما دیا، لکم دینکم ولی دین، یعنی جب میرے دین اور تمہارے دین میں کوئی بات مشترک نہیں ہے، ملنے والی نہیں ہے، نہ پہلے کبھی ملی ہے، نہ اب مل رہی ہے، نہ آئندہ ملنے کی کوئی توقع ہے، تو اب ایک کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی ایک کامن فیکٹر نہیں ہے جس پر ہم دونوں جمع ہو سکیں۔ اس وجہ سے سمجھوتا ہونے، کوئی کمپرومائز ہونے کی کوئی امید اور چانس ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میں اس طریقے پر کام کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور دیکھو کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور جب اللہ کے دربار میں تم جاؤ گے تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اسی طریقے کی بات اللہ نے سورہ الانعام میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 135 میں فرمایا، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ پر کام کرو، میں اپنی جگہ پر میرا کام کرتا رہوں گا۔ اسی طریقے کے کئی قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر، کئی مقامات پر فرمایا گیا کہ جو مخالفین ہیں ان اس مقصد سے مخالفت کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موقف کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر بعض حضرات بعض حضرات جو ہمارے نزدیک جو تھوڑا سا ماڈریٹ لوگ ہیں، ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا لیے تمہارا جاب ہے، ٹھیک ہے، ہم تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، تم ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، اپنے کام سے اپنا کام رکھو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے کہ دوسرے مقام پر میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام، ہم تمہارے کو ڈسٹرب نہیں کرتے، تم ہمارے کو، یہ مطلب نہیں ہے، یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی نہیں ہے۔ یہ بات غلط طور پر ہمارے پاس بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کفار کے رویے سے بیزار ہو کر کہہ رہا ہے کہ اب کوئی ملنے کا انداز نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے دوبارہ ملنے کا، اب تیاری جنگ کی کرو، یہ مقصد ہے۔ یعنی تم تمہارے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ہمارے دین میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب بچ گیا کیا راستہ؟ صرف جنگ رہے گی، یہ مقصد ہے۔ بلکہ یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی جو تمہارا جس کے لیے اس کا دین، جس کے لیے جو عمل کر لے رہا کسی اور سے سروکار نہیں ہے، نہیں، یہ کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ یا اتحاد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، بلکہ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے، جس کا ذکر ہمیں سورہ الممتحنہ میں بھی ملتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یعنی تمہارے لیے، آپ کے لیے اے ابراہیم اور آپ ان کے ساتھیوں کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، بالکل بری ہیں، انا براء منکم، بری ہے بالکل ہی، مما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہو، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، کہ ہم نے انکار، تمہارے عقیدے کا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک عداوت اور نفرت کی دیوار ٹھہر گئی ہے، دیوار ظاہر ہو گئی ہے۔ اور کیا ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کب تک ہوگی یہ؟ جب تک تم اللہ عز و جل جو وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب کا یہ اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے رکھا گیا، اور کہا اس لیے کیا گیا تاکہ اسی طرح کا اعلان برات آپ اور آپ کے صحابہ بھی کر دیں اپنی قوم سے۔ چنانچہ اسی کی پیروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کر دیا، فرما دیا کہ تم اب جب کوئی رواداری کی ہمارے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو اب تم الگ راستہ، ہم الگ راستہ۔ اب فیصلہ کیا ہوگا؟ اب فیصلہ کن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر کی شکل میں، جنگ احد کی شکل میں اور فتح مکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اب مسلمان لوٹ کر کے واپس آنے والے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بڑا اہم سورہ کی ترتیب دیکھ لیں آپ۔ پہلے سورہ کوثر ہے، الکوثر میں بتایا حبیب پاک کا کیا مقام اور مرتبہ ہے،
ان کے مشرکین، ان کے مخالفین اور معاندین آپ کے جو تھے کفار، ان کا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کی آیت میں کفار کے ساتھ برات کا اظہار ہو گیا، بالکل بری کر دیا گیا، کہہ دیا گیا لاؤ جاؤ اے لا اعبد ما تعبدون، میں نہ تمہاری پرستش کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، نہ تم میری کرو، لکم دینکم، دینوں الگ الگ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو نصرت اور کامیابی کی بات بتائی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اب یہاں سے کامیابی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ابو لہب کی بات آئے گی، ایک عمومی کفار کی بات ہو گئی، عمومی سارے کافروں کو ذکر کر دیا گیا، مگر کچھ کچھ کافر ایسے تھے جن کا جواب ان کو نام لے کر کے ذکر کرنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر نام لے کر کے بھی ذکر کیا۔ پھر آخر کے 3 صورتیں جو ہوں گے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، وہ تو پھر ایک خوبصورت، ہر ایک کا اپنے اندر ایک مضمون رکھا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنا آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش گوش و گزار کر کر کے اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ قل، اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے مشرکو، اے کافرو، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم کرنے والے ہو، عابدون، عبادت، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی، اس رب کی، ما اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدن، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم کرنے والے ہو، انتم عابدون، تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، میرے خدا کی، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، اور تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔